लोग जो दावती मैदान के माहिर ही नहीं, मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज। खुद तो करते ही नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे तो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आजकल के दौर में इंजीनियर मिर्ज़ा का और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स का और सो कॉल्ड सहाफ़ियों का यही हाल है। आपने देखा कि रिसेंटली मिर्ज़ा ने डॉक्टर जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ कुछ तौहीन आमेज़ और घटिया गुफ्तगू की और कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो एक्सपर्ट नहीं है। तो नाजरीन, इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी पब्लिक के सामने इनकी गुफ्तगू सुने, फिर हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सवाल मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दो। लाहौर के अंदर जो उनके प्रोग्राम हुए, जो डॉक्टर जाकिर नाइक का ओवरऑल एटीट्यूड है वो ह्यूमिलिएटिंग है, यानी तजलील वाला। ये दावा के तरीके से कुछ लोग जो एतराज करते कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो क्रिश्चियन से लाहौर में सख्ती से बात की, ये बिल्कुल हराम है। और वही आयत कोट करते, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। तो को कुरान में निकले हिकमा, जाकिर ने हिकमा से बात ही नहीं की। वो जो क्वेश्चनर था, आपने अगर देखे होंगे लाहौर की तकरीर में, एक ईसाई मुझसे बहस कर रहा था, लंबी लंबी बात कर रहा था। फिर बोलता मुझे 1 सेकंड दो, मैंने बोला दे दिया। मैं बोला सेकंड हो गया, नहीं 1 सेकंड का मतलब हमारे पंजाब में 1 घंटा। मैं क्या बेवकूफ उसको 1 घंटा दूं? 1 घंटा माइक पे, दिमाग खराब हो गया मेरा। वो 1 घंटा चाहता है मुझसे बात करने के लिए, तो मैं क्या करूं? ओ भाई साहब बात करो, आप लोग क्या उसको सुनने हैं? अगर एक आदमी माइक्रोफोन पे बोलेगा मुझे 1 घंटा बात करो, आप क्या देंगे उसको चांस? मैं प्यार से समझा रहा, भाई साहब आपको सवाल पूछना चाहिए 2 या 3 अल्फाज में, उससे ज्यादा तक। उसने तो बहुत बड़ी सवाल पूछा, फिर भी मॉडरेटर ने रोका नहीं उसको, मैंने भी नहीं रोका। क्यों? वो गैर मुस्लिम है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, बेहुदा, इलॉजिकल। तो इस्लाम की शरीयत ये कहती है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो लोग तकरीर कर रहे जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या हराम किया, वो गैर मुस्लिम से सख्ती से पेश आया। अरे वो ट्रेंड है, ये क्रिश्चियन मिशनरी ट्रेंड है। ये आपका मैदान नहीं, मेरा मैदान है भाई। लोग कहते जाकिर नाइक ज़ईफ हो गए, मैं जवान हूं भाई, मैं भड़का नहीं। दाई कभी भी भड़कना नहीं चाहिए। लोग बोलते जाकिर लॉस्ट हिज टेम्पर, मैं टेम्पर, मैं पूरे काबू में हूं। दाई को दावत करते टाइम पे कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए, कभी भी गुस्से में आना ही नहीं चाहिए। ऊंची आवाज मतलब गुस्सा नहीं। मैंने बोला स्टॉप द माइक्रोफोन, मैं तो एकदम आ रहा, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन। ये तरीका हिकमा है। वो उसको हम लोग आजादी दे रहे, 1 रूल तोड़ रहा है, 2 रूल तोड़ रहा है, 3 रूल तोड़ रहा है, तो क्या पूरी रात में उससे बात करूं? वो 2 जमा 2 5 कह रहा है। तो लोग जो दावती मैदान के माहिर ही नहीं, मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज। खुद तो करते ही नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे तो। मैं कोई भी मुसलमान से डिबेट नहीं करता हूं, कोई भी मुसलमान से मैं डिबेट करना भी नहीं चाहता हूं, कोई फायदा ही नहीं। आप दावत में आओ, आप बुलाओ मजमा, आप 50,000 लोग को बुलाओ और तकब्बुर देखो। डॉक्टर देखो, मैं एक चीज मानता हूं, मेरे जो जिससे मैं मुतासिर हुआ, डॉक्टर अहमद दीदार,
अहमद दीदा साहब को मैंने पहली बार पूछा था, मैं उस टाइम मेरी उम्र थी 22 साल की, 22.5 साल। मैं बोला, शेख अंकल वाई आर यू सो एग्रेसिव? एग्रेसिव मतलब उर्दू में क्या कहेंगे, आप इतने भड़कीले क्यों हैं, आप भड़कते क्यों इतना? तो दीदा साहब ने क्या कहा, मैं भड़कता नहीं हूं, मैं मिलिटेंट हूं, मुजाहिद हूं, मुजाहिद मिलिटेंट। आपको शैतान को अगर झगड़ने का है, शैतान से लड़ने का है, तो दो चीज किया है, इधर जमजम का इस्तेमाल करो या आग का इस्तेमाल करो। मैंने आग का किया, तुमको जमजम करने का है तो करो। इतने बड़ी शख्सियत, उस टाइम वो आलम के चोटी पे थे, वो तो मुझे लात मार के वो तू कौन होता बात करने वाला, मेरी उम्र 22 साल। अंकल वाई आर यू सो एग्रेसिव, आप इतने भड़कीले क्यों हैं? बोलते, बेटा मैं भड़कीला नहीं हूं, मैं मुजाहिद हूं, मिलिटेंट। अगर शैतान से लड़ने का है तो दो तरीके, एक तरीका है जमजम, दूसरा तरीका है आग। मैंने आग चुना, तुमको जमजम से करने का है तो करके तो दिखाओ। ये बात मेरे ज़हन में बैठ गई। तो मैंने दीदार साहब की लेक्चर सुना और मैंने उनके लेक्चर को रट दिया। फिर मैंने तबलीग शुरू की, दावत शुरू की, रिजल्ट ही नहीं। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, रिजल्ट ही नहीं। बाद में मैं अहमद दीदार से बड़ा शेर बन गया, सब लोग मेरे फैन बन गए, अक्सर लोग। फिर बाद में तजुर्बे के साथ पता चला कि शेर को गरजने की जरूरत नहीं। जो राजा, जो शेर रहता है, जंगल का राजा रहता है, उसको गरजने की जरूरत है, एक दो बार कर लिया काफी है। तो तजुर्बा आने के बाद मैं एकदम सॉफ्ट हो गया। लेकिन जरूरत है तो मैं कहता हूं मेरे तुलबा से, मेरे स्टूडेंट से, आपको गरजने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़े तो गरजो। तो मेरा ये मौक़िफ़ है, मैं कहता हूं हमेशा गैर मुस्लिम से प्यार से बात करो, हिकमत से बात करो। लेकिन अगर वो नाजायज फायदा उठा रहा है, उसको प्यार से समझाओ। नहीं समझता है तो जरा ऊंची आवाज में, वो समझ रहे नहीं था। 50,000 1 लाख थे लाहौर में, 1 घंटा जाता है, 1 सेकंड 1 घंटा। और हमारे मॉडरेटर, उनको भी तजुर्बा नहीं, ये काम है मॉडरेटर का उसको बंद करने का। तो हमारे मॉडरेटर तजुर्बा नहीं है, शायरी मानने में एक्सपर्ट है लेकिन तजुर्बा नहीं है, तो मुझे मॉडरेटर बनने पड़ता है। हिकमा ये है कि भाई उसको चुप करो, नहीं तो हजारों लोग का टाइम वेस्ट होएगा और पैगाम भी नहीं पहुंचेगा। तो उस वक्त अगर मैं सख्त हूं, आई एम नॉट लूजिंग माई टेम्पर, मैं गुस्से में नहीं आया, ये तरीका है, हिकमा है, हिकमा। आप समझ रहे, इसे कहते हिकमा। आप शायद तफसीरी ने पढ़ी सूरह नहल की। अभी ये टाइटल तो मैंने पहले दे चुका था, ये बात में मुझे जवाब देने का शौक नहीं, मेरे खिलाफ जो बात करते हो। तो ये जो लोग कहते हैं, जो लोग को पता ही नहीं दावत कैसा करने का है, उसको बोलते हैं बैकसीट ड्राइविंग। कभी ड्राइव किए ने, पीछे वाली सीट पे बैठते गाड़ी में और बोलता इसी चलाओ इसी चलाओ, बैकसीट ड्राइवर्स। अरे मैदान में तो बोलो भाई मैंने गैर मुसलमान से बात किया, मैंने हिकमत से बात किया, इतने लोग मुसलमान बन गए। तो अगर आप लोग दावा नहीं करते, कम से कम जो इंसान कर रहा है उसे करने तो दो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तजुर्बे के साथ इंसान और बेहतर बनता है। मैं मानता हूं जब मैं और जवान था, 30 साल 35 साल भड़कीला था, अभी नहीं, अभी मुझे भड़काना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भड़काना बहुत मुश्किल है। ये आपको समझता है, अगर मैं ऊंची आवाज से बात कर रहा हूं ताकि मुझे रिजल्ट मिले, ये अल्लाह कहता है मुझे करने के लिए। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ा, क्यों तोड़ा? हिकमत थी। तो मैं भी अगर ऊंची आवाज से बात किया हूं वो ईसाई के साथ, उसका मतलब नहीं कि मैं भड़क गया, अरे डॉक्टर जाकिर नाइक अभी ज़ईफ हो गए।
تجربے کے ساتھ انسان اور ماہر بنتا ہے ماشاءاللہ. تو اب پہلے میرے تقریر دیکھیں گے, ابھی تقریر دیکھیں گے, زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی تجربہ ہے, اللہ کی مدد اور آ رہی ہے. جب میں کئی اسٹیج پہ کمپیریٹیو ریلیجن پہ تقریر کرنے جاتا ہوں اور اگر وہاں غیر مسلمان موجود ہے تو آرگنائزرز کہیں گے ذاکر بھائی حکمت سے ذرا لیکچر دینا, حکمت سے. یعنی مجھے کہہ رہے غیر مسلمان ہے آڈینس میں, ہندو ہے, کرسچن ہے, عیسائی ہے, ذرا آہستہ سے بات کرنا, حکمت کے ساتھ, سمجھ گئے. وہ جب کہتے حکمت سے بات کرنا مطلب ذرا پیار سے بات کرنا, محبت سے بات کرنا, پیار سے بات کرنا, ذرا نرم آواز سے بات کرنا. قرآن میں نرم آواز لکھا ہی نہیں, کیا لکھا ہے؟ حکمہ. تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ اس آیت کا کانٹیکسٹ جانتے؟ کانٹیکسٹ مطلب اس آیت کے پہلے کیا ذکر تھا آپ کو پتا ہے؟ یہ آیت تو بہت مشہور ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. یہ کانٹیکسٹ جانتے؟ بڑے مجمع میں پوچھوں گا کیا کانٹیکسٹ, ہاتھ اوپر کرو. اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو بہت کم مسلمان جانتے ہیں اس کا کانٹیکسٹ. اگر آپ اسی سورہ کے رکوع کے شروع میں پڑھیں گے, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 سے 20, 21, 22, اس میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں بہترین مثال ہے. یہ آیت کا کانٹیکسٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام میں ایک بہترین مثال ہے. پھر چند آیت کے بعد آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ. کس کی مثال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. آپ قرآن مجید پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کیسا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بت کو توڑا کہ نہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سارے بت کو توڑا, بڑے بت کو چھوڑ دیا. جب لوگ نے پوچھا ہمارے خدا کو کس نے توڑا, تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے وہ بڑے بت سے پوچھو. تو وہ بولتے یہ بت تو بات ہی نہیں کر سکتا ہے. تو ایسا خدا جو بات نہیں کر سکتا ہے اس کی عبادت کرنا کیا فائدہ ہے؟ تو اس ٹائم حکمہ تھا کہ بت کو توڑو. کیا تھا؟ حکمہ. تو لوگ کو یہ غلط فہمی, حکمہ مطلب نرم آواز, حکمہ مطلب پیار. بالکل صحیح. اکثر حکمہ مطلب پیار سے بات کرو, اچھا بات کرو, میں اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ بولنا حکمہ مطلب 100% پیار سے بات کرو, 100% اچھی آواز سے بات کرو, یہ غلط ہے. حکمہ مطلب جس وقت پہ کیا چیز اچھی ہے, کیا چیز فائدے مند ہے, وہ چیز کہو. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے, ان کے حساب سے بت توڑنا حکمہ تھا. آپ اور میں نہیں مانیں گے, وہ الگ بات ہے. وہ اللہ کے پیغمبر ہے. پیغمبر تھے کیا نہیں؟ میں تو کبھی ایک بت نہیں توڑا. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑا, وہ کیا تھا؟ حکمہ تھا. تو حکمہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ پیار سے بات کرو. وہ تم کو چاٹے مار رہا ہے پھر بھی آپ چپ بیٹھو, وہ لات مار رہا ہے پھر بھی چپ بیٹھو. حکمہ مطلب وہ چیز کرو اس وقت کے لیے کیا بہتر ہے. اور یہ میں مانتا ہوں اکثر جب آپ غیر مسلمان سے بات کرتے پیار سے بات کرو, اچھے طریقے سے بات کرو. لیکن کبھی کبھی جب ڈیبیٹ ہے تو آپ کو شیخ احمد دیجا جیسا بات کرنا چاہیے. اگر وہ قرآن میں غلطیاں نکال رہے ہیں, ہم کو جواب تو دینا ہے. تو اکثر میرے تقریر آپ پڑھیں گے یکسانیت, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت, اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. لیکن ولیم کیمبل نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سائنٹیفک غلطیاں ہیں. وہ 38 غلطیاں نکالتے اور 8 سال تک
کوئی بھی مسلمان اس کا جواب ہی نہیں دیتا ہے. آپ سوچو، آپ رستے پہ چل رہے فیصل آباد میں، ایک چور، آپ اپنے والدہ کے ساتھ چل رہے، ایک چور ہینڈ بیگ لے کے بھاگتا ہے، آپ کیا چور سے کہیں گے السلام علیکم؟ آپ کو چور کو پڑھیں گے اے بھائی صاحب بیگ دے دے، نہ تو تیری ٹانگڑی توڑ دوں گا، تیرے ہاتھ توڑ دوں گا. تم نے بولے گا بھائی صاحب السلام علیکم، مہربانی کر کے بیگ واپس دے دو. حکمہ کیا ہے؟ حکمہ ہے اے بھائی صاحب تیرے کو سبق سکھاؤں گا میں. حکمہ کیا ہے؟ تو حکمہ وہ چیز ہے صحیح وقت پہ صحیح چیز کرنا. تو جب غیر مسلمان سے بات کرتے، بالکل بے شک اکثر آپ کو پیار سے بات کرنا چاہیے، اکثر آپ کو اچھے حسنہ طریقے سے اس کا دل جیتنا چاہیے. لیکن وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے، کتاب لکھ رہا ہے، غلطیاں نکال رہا ہے. تو میں گیا شکاگو 2000 میں 1 اپریل میں. اس ٹائم میں نوجوان تھا، ابھی بھی جوان ہوں ماشاءاللہ. اس ٹائم میری عمر تھی 35 سال سے کم. اور وہ جب قرآن میں غلطیاں نکال رہے ہیں، 8 سال سے کوئی مسلمان جواب نہیں دیا. وہ کتاب کا استعمال کر رہے ہیں امریکہ میں، یورپ میں. قرآن میں 38 غلطیاں ہیں سائنٹیفک. آپ کا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. تو میں باکسنگ میچ میں جاؤں گا تو باکسنگ میچ میں کیا ایسا ماروں گا؟ باکسنگ میچ میں ناک آؤٹ پنچ دینے کا، ناک آؤٹ. میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈیبیٹنگ بیسٹ ہے، ڈیبیٹ بیسٹ نہیں ہے، بٹ ضرورت پڑے تو اپنے میدان میں شیر اترنا چاہیے. ہمیشہ قتال کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے تو جانے کا نا قتال کے لیے. یہ تو اسلام میں امن کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، لیکن قتال کے ٹائم پہ قتال کرنے کا، ہاں کہ نہیں؟ چوڑی پہن کے گھر میں نہیں بیٹھنے کا. جو ڈیبیٹ ہو رہا ہے، جب ڈیبیٹ ہو رہا ہے میں پیار سے جھگڑا کروں گا، وہ تو میرا قتل کر لے گا، ہاں کہ نہیں؟ آپ جنگ کے میدان پہ جا رہے، بولتے حکمہ کیا ہے؟ تلوار میان میں رکھو، انگلی سے جھگڑا کرو. ارے قتال پہ جا رہے تو کیا کرو؟ ڈرو مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو حکمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کرو جو اس وقت کے لیے صحیح ہے. اکثر پیار سے بات کرو، احسن طریقے سے بات کرو، سافٹ آواز سے بات کرو، دل جوتو. لیکن ضرورت پڑے تو شیر کی طرح بھی ہو. تو ڈیبیٹ کے اندر ہم لوگ کو ڈیبیٹ جیتنا ہے. تو ڈیبیٹ میں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک دوسرا رخ دیکھیں گے. جیسا شیخ دیدار تھے جس سے میں متاثر ہوا، خالی پوائنٹ سے جیتنا مزہ نہیں آتا. مزہ آتا دو بولتے ارے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیچارے ولیم کیمبل کو بہت پیٹا، بہت پیٹا. کیا پیٹا؟ پی ایچ ڈی ملی اس کو کتاب میں، پی ایچ ڈی. اس کا رنگ سفید انسان ہے، لال ہو گیا. وہ خود مان گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات سننے کے بعد مجھے پھر سے بائبل پڑھنا پڑے گا. مان گیا الحمدللہ. کئی ماننے والے عیسائی مسلمان بن گئے الحمدللہ. آپ بولیں گے حکمہ ہے پیار سے بات کرو، ناک آؤٹ پنچ. لیکن اکثر پیار سے بات کرنا چاہیے. یہ طریقہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. تو اکثر پیار سے بات کرو. جیسا میں کہتا ہوں غیر مسلمان ہمارے گیسٹ آف آنر ہے. ناظرین، اگر ان سو کالڈ موٹیویشنل سپیکرز کو اور سو کالڈ صحافیوں کو اور انجینئر مرزا جیسے اسکالرز کو پوچھا جائے بھائی آج تک آپ نے کتنے لوگ مسلمان کیے، کتنے نان مسلمز کو تبلیغ کر کے ان کو اسلام میں کنورٹ کیا، یا کچھ بھی کہہ لیں کہ اسلام میں داخل کیا، تو جواب ملے گا کہ کوئی بھی نہیں.
تو مرزا صاحب کا جو تبلیغ کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ ملک میں انتشار برپا کرنا۔ انہوں نے کچھ چیزیں ایک مسلک سے اٹھائی، اہل حدیثوں سے کچھ چیزیں اٹھائی، دیوبندیوں، بریلویوں اور اہل سنت سے کچھ چیزیں اٹھائیں، اہل تشیع حضرات سے، اور اس طرح مل ملا کے وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھ گئے۔ جو ان کو اچھا لگا انہوں نے کہا بھائی یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ میں کسی کی نہیں سنوں گا، میں کسی علماء کرام کو نہیں مانوں گا، میں ائمہ کرام کو نہیں مانوں گا، اور یہ کہ اللہ کو نہیں مانوں گا۔ یہاں تک پہنچے انہوں نے کہا نعوذ باللہ میں صحابہ کرام کی اس بات کو نہیں مانتا، اور میں اس بات کو مانوں گا، میں صحابہ کرام کی وہ بات نہیں مانوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین، مرزا صاحب کا ایک یہی مقصد ہے کہ ملک میں انتشار پیدا کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا۔ اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں جو مرزا جیلمی صاحب کو چلا رہی ہیں، کیونکہ میں کوئی ان پہ الزامات نہیں لگانا چاہتی، لیکن جو سامنے چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ مرزا محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں میں ان کو کبھی بھی کافر نہیں کہوں گا، اگر وہ مجھے کافر نہیں کہیں گے، چونکہ وہ مجھے کافر کہتے ہیں لہٰذا میں ان کو کافر کہتا ہوں، ادروائز اور تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن ناظرین اگر آپ غور کریں تو اس میں سے وہ ایک باریک واردات ڈالتے ہیں۔ ناظرین مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ چاہے مسلمانوں کو وہ کافر کہیں، چاہے وہ کچھ بھی کہیں، اس سے مسلمانوں کے نظریات نہیں بدلتے۔ مسلمان ہمیشہ ان کو مرتد اور کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ انہوں نے ختم ناموس سے ختم نبوت کے خلاف قدم اٹھایا اور ان کے مرزا قادیانی نے خود کو نبی مان کر ایک فتنہ برپا کر دیا، لہٰذا ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے بے دخل ہو گئے ہیں، وہ مرتد ہو گئے ہیں اور وہ کافر ہو گئے ہیں۔ کبھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہمیں آج مسلمان مان لیں تو نعوذ باللہ ہم ان کو مسلمان کہنا شروع کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن مرزا جیلمی نے ہمیشہ یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن ناظرین آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے مرزا جیلمی کو اور ان جیسے کچھ اور لوگ جو ڈاکٹر ذاکر نائک پر بلا وجہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بلو دا بیلٹ بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ڈانٹ دیتے ہیں، ان کو غصہ بہت آتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک حکمت ہوتی ہے، ہمیشہ سے زیادہ تر سافٹ نرمی سے بات کرنی چاہیے، نرم انداز میں نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے، لیکن ہر وقت یہ ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان پروپیگنڈا کرنے آ جائے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے ایک پروپیگنڈے کے تحت ایک پلان کے تحت ان کا ٹائم ضائع کرنا شروع کر دے اور نعوذ باللہ کسی نہ کسی طرح ان کو جھوٹا کروں، یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ٹائم ضائع کرو یا کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک سے بحث کر کے خود فیمس ہو جاؤں، کیونکہ وہ خود کسی اوقات کا مالک نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس سے ایک بار 2 بار آرام سے بات کریں گے، لیکن جب وہ بار بار بات کو کھینچنے کی کوشش کرے گا تو ڈاکٹر ذاکر نائک یہی کہیں گے کہ بھائی یہ مباحثہ نہیں ہے، یہ سوال و جوابات کا سیشن ہے، اگر آپ نے مباحثے کرنے ہیں یا تقریر کرنی ہے تو آپ 7 پلاٹ لیں اور وہاں بکنگ کروائیں، وہاں تقریر کر لیں، جو لوگ آپ کو سنیں گے ان کے سامنے آپ بھاشن دیں، اب میرے سامنے آپ بھاشن نہ دیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس میں کیا غلط کہا؟ یہ ایک حکمت ہے کہ اگر اتنے ہزاروں لوگوں کا ٹائم ضائع کوئی کر رہا ہے اور ایک پروپیگنڈا کے تحت ڈاکٹر ذاکر نائک کا ٹائم ضائع کر رہا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک اس کو کہتے ہیں بھائی جا کے بیٹھو، دماغ نہ خراب کرو۔ پھر اسی طرح کچھ سو کالز مسلم ہیں، وہ خود کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اسلام کو نعوذ باللہ بدنام کرنے کے لیے کچھ ایسے سوالات اٹھائیں گے جن کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے، جان بوجھ کر وہ الزامات لگائیں گے مسلمانوں پر۔ اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک غصہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پوری امت مسلمہ سلام پیش کرتی ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے مرزا جیلمی کو منہ توڑ جواب دے دیا اور آپ لوگوں نے سن بھی لیا۔ تو ناظرین اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔